أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صلوات. تم فرض سے ہٹ کے ہو کیا بھائی؟ ادھر آگے بیٹھو. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. ادھر سامنے بیچ میں. خالق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد باری ہے اور یہ قرآن مجید کی عظیم آیت سورہ بقرہ کی اور جس میں خداوند متعال پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ طور کے اوپر خدا یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، بس یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے یعنی پروردگار عالم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم کا ٹیسٹ لیا، ابراہیم کو چیک کیا. یاد کرو اس وقت کو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. یہ امتحان دنیا کے لوگوں نے نہیں لیا، یہ امتحان اس خالق اکبر نے لیا اور کہا کہ یاد کرو کہ جب امتحان لیا اس پروردگار عالم کا، ابراہیم نے چیک کیا، ٹیسٹ لیا اور باقاعدہ طور کے اوپر قاعدے سے جانچا، پرکھا، تولا، تب امامت ابراہیم کے اختیار میں دیا. اس لیے کہ اس آیت سے ایک بات تو واضح ہی ہو گئی. تو اللہ ذویل احترام کا مجمع ہے اور بزرگان ہیں، لہذا بات کہہ دوں. ایک بات تو اس آیت نے وضاحت ہی کر دی کہ کسی منصب پہ پہنچنے کے لیے امتحان دینے پڑتے ہیں. اس لیے کہ وہ امتحان نہیں، ایک جملہ اور سن لیں کہ وہ منصب جو بغیر امتحان کے مل جائے اس پہ لعنتیں تو ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ منصب جو محنتوں کے ساتھ ملتا ہے اس میں رحمت خدا بھی شامل حال ہوتی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہٰذا ابراہیم باقاعدہ طور کے اوپر امتحان لیا اللہ نے ابراہیم کا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب 100% 100% یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تب اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. فَقَالَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ہم نے پھر ابراہیم کو امامت عطا کر دی، ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا. ہم نے ابراہیم کو لیکن امام کائنات نہیں بنایا بلکہ لوگوں کا امام بنایا. فرق ہے، آپ توجہ کریے کہ جناب ابراہیم کوئی عام نبی نہیں ہے. جناب ابراہیم اس عظیم
المرتبت پیغمبر اور نبی کا نام ہے کہ جن کی شخصیت کے لیے یہ فقرہ اور ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت اطہار نے فخر کیا ہے کہ ہمیں شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ بہت کم وقت میں باتیں کہہ رہا ہوں، لہذا جلدی جلدی سن لیں کہ لہٰذا اللہ نے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور ٹیسٹ کیا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کا امتحان جب لے لیا تو اللہ، اور جب یہ ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ 100% جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے جناب ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ توجہ کریں تھوڑا سا اس بات کے اوپر کہ امامت کے لیے اور عہدہ امامت کے لیے خدا امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں جو جتنا نکھر کے سامنے آتا ہے اتنا اس کا چہرہ دنیا کے سامنے نکھرتا ہے۔ اسی لیے توجہ کریے گا، ایک صاحب کہنے لگے کہ خدا تو ہم سے کوئی مبتلائی پریشانی، ہمیں بہت ہی آرام ہی سے رکھا ہے، نہ کوئی مشکل نہ پریشانی، کچھ دیتا ہی نہیں۔ یا ایک صاحب دعا کر رہے تھے، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی امتحان میں مبتلا نہ کرے۔ یہ دعا ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ اچھوں کو امتحان کے ذریعے سے ہی پرکھتا ہے، کہ امتحان لیتا ہے تاکہ یہ آزمائے کہ شاکر ہے یا مغرور ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ اس لیے کہ آپ سب طلاب ہیں اور ہم سب طالب علم ہیں، لہذا ہم اور آپ کہیں نہ کہیں امتحان دیتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں کسی کتاب کا، کسی آزمون کا، سب کچھ یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان جو جتنا اچھا نمبر پاس لے کے آتا ہے، جو جتنا وہ سے نکھرتا ہے، ویسے ہی اللہ نے جناب ابراہیم کے 3 امتحان لیے، جان کا، مال کا، جان کا اور اولاد کا۔ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ امتحان ہوئے ہیں جناب ابراہیم کے، اور یہ بہت سخت امتحانات تھے جناب ابراہیم کے۔ مال کا امتحان کیسے لیا؟ اب باخر میں مجھے بس ہلکا سا اشارہ کرنا ہے، جو اصل بات کہنی ہے اس کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ مال کا امتحان ایسے لیا کہ بیچارے ایک صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے، بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اور وہاں چراتے چراتے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے، کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نہ جانے اس کی آواز میں کون سی کشش تھی، نہ جانے کون سا ایسا یعنی چاشنی تھی کہ جناب ابراہیم نے کہا اے بھائی ایک بار اور کہہ دے اس ذکر کو تو یہ آدھی دنبیا تیرے حوالے کر دوں گا، یہ آدھی دنبیا تیرے حوالے ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اپنی آدھی دنبیا ابراہیم نے اس کے حوالے کر دی، کہا اب اس کا مالک تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا لیکن ابھی بھی میرا دل نہیں بھرا ہے، کیسے ذاکر ذکر خدا سے دل بھر جائے، لہذا کہا پھر ایک بار کہہ دے تو یہ جو آدھی بچی ہے وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے یہ ذکر کہا اپنی آدھی دنبیاں، مال دنیا میں جو تھا ابراہیم نے اس کے حوالے کر دیا، آدھی پہلے دی اور آدھی اس کے بعد دے دی۔ لیکن کیسے دل بھر جائے ذکر خدا سے؟ کہا نہیں نہیں ابھی بھی میرا دل بھرا نہیں ہے، ابھی بھی چاہتا ہوں کہ یہ آواز سنوں، یہ ذکر خدا سنوں۔ کہا پھر ایک بار کہہ دے کہ ابراہیم اب کیا دو گے؟ کہا اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہے، لہٰذا تو ایک بار اور کہہ دے میں پوری زندگی تیری غلامی کروں گا، تو آج سے میرا آقا ہے، ابراہیم تیرا آج سے غلام ہے۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نہیں توجہ کریے کہ جناب ابراہیم کو باقاعدہ طور کے اوپر جیسے ہی کہا اور ابراہیم فوراً اس کے بغل میں آ کے کھڑے ہو گئے، اے آقا تو بتا اب کرنا کیا ہے، اب تو آقا ہے میں تیرا غلام ہوں۔ ابراہیم جیسے ہی بغل میں آئے فوراً وہ جوان سامنے آ گیا کہ ابراہیم پریشان نہ ہوئیے، ہم تو جبریل ہیں، ہم تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ نہیں توجہ کریں، اے جبریل ہے ہم تو آپ کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ کہ کیسا امتحان؟ کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اس کا مال پسند آئے یا خدا کا کلام پسند آئے۔
صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ایک اور بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں۔ کہ خدا یہ آزمانا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو میرا کلام پسند ہے یا اس کو اس کا مال پسند ہے، لہذا مال راہ خدا میں جناب ابراہیم نے مال کے ذریعے سے جو امتحان دیا 100% اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب کامیاب ہو گئے تو یہ یہاں تک رکا نہیں، یہ جو فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ ہے، یہ تینوں امتحان جب دے دیے ہیں تب اللہ نے کہا کہ آپ 100% کامیاب ہو گئے اور آپ کو لوگوں کا امام بنایا جا رہا ہے۔ لہذا دوسرا امتحان باقاعدہ طور کے اوپر آپ باخبر ہیں کہ جان کا لیا امتحان، اور کتنا سخت امتحان تھا۔ دیکھیے مال تو آدمی پھر بھی لٹا دیتا ہے مگر جان آسانی سے نہیں دیتا، اسی جان ہی کی تو دوسرے کی جان لیتا ہے، اسی جان کے لیے تو دوسرے کی جان لیتا ہے، اور یہی سارا معاملہ ہے۔ لہذا جان کا بھی امتحان ابراہیم کے لیے بہت سخت تھا۔ آگے نمرودی آپ کو پتہ ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور اوپر سے گزرتے ہوئے پرندے وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، وہ عالم تھا آگے نمرودی کا، اور اس میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا۔ آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا کہ ابراہیم کو اتنے اوپر کیسے ڈالا جاتا، وہ منجنیق آپ نے دیکھا ہے جس میں پتھر رکھ کے مختار نامے میں پھینکا جا رہا تھا، اور اسی انداز سے جناب ابراہیم کو اس میں رکھ کے منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا۔ کہا کہ جیسے ہی ابراہیم کو پھینکا گیا، ابھی آگ میں گئے نہیں تھے، میری طرف متوجہ رہیے، ابھی گئے نہیں تھے کہ بیچ میں جبریل آ گئے۔ توجہ کریے، بیچ میں جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا یا نبی اللہ، اے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے بچا لوں گا، بتائیے کچھ مدد آپ کی کروں؟ توجہ کریے گا، میں کچھ مدد ہے تو بتائیے کروں؟ تو فوراً جواب سنیے گا ابراہیم کا۔ اما لاج رکھی ابراہیم نے، اس لیے کہ اہل بیت کو کہنا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا، اس کی لاج کو رکھا جناب ابراہیم نے۔ جبریل کہہ رہا ہے مدد کریں، آگ میں جائیے گا نہیں، یہیں سے آپ بچ جائیے گا۔ اچھا ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم کہتے کہ نبی تھے، یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم، دونوں میں آپس میں ساٹھ گاٹھ ہوتی، بچ جاتے، خدا کو پتہ چلتا، کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ لیکن جیسے ہی مدد کے لیے آیا تو ابراہیم کا جواب سنیے گا۔ ابراہیم نے کہا تم سے مدد نہیں چاہیے، وہ خدا اگر جلانا چاہتا ہے تو جلا دے گا، وہ بچانا چاہتا ہے تو بچا دے گا۔ نہیں، جواب اس سے کہیں آگے ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے کہتے مشورہ دیتے، ارے ابراہیم مدد لے لیتے، وہ تو بات کی بات تھی کہ آگ گلزار بنتی کہ نہیں بنتی، آپ جانے سے پہلے نکل آتے، سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ تو شاید ابراہیم آواز دے، اگر آج میں نے اس سے مدد مانگ لی تو یہ جا کے خدا سے کہے گا اسی کے باپ کا سجدہ کرایا تھا جس کا بیٹا مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ لہٰذا یہ تو مال جان کا امتحان تھا، جو بہت سی باتیں لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں اور جلدی سے اس مطلب پہ آؤں تاکہ بات جلدی سے کہہ کے اور گفتگو منزل تکمیل تک پہنچے۔ یہ عجیب مرحلہ تھا قرآن مجید کا کہ جس میں قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو اشارہ اس طرف کیا کہ جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، اور یہ جان کا امتحان بھی، اس میں بھی 100% جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ وہ خلوص فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں بھی سند ملی کہ آپ 100% کامیاب ہو گئے، 99 نہیں، 100 نمبر لے کے آ گئے، 100 میں 100، نہ 99 ہمارے یہاں 20 کا چلتا ہے، 20 میں 20، نہ 19 کچھ نہیں، 100% کامیاب ہوئے۔ اب تیسرا امتحان دیکھیے، آدمی مال خرچ کرتا ہے، آدمی جان اپنی دے سکتا ہے، مگر اولاد کے لیے یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ آدمی اپنی جان کی بازی کھیل جائے گا اولاد کے لیے، مگر اولاد کو آسانی سے قربان نہیں کرتا۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، صاحب اولاد ہیں، توجہ کریے کہ آدمی اما اسی اولاد کے لیے ہی تو سب کرتا ہے، ان کا لوٹا، ان کا گھسوٹا، سب کچھ انہی کے لیے تو ہوتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ، اب اولاد کا امتحان کیا تھا؟ خواب دیکھ رہے ہیں مسلسل، 3 دن تک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھیے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب 3 دن خواب دیکھا، پھر آئے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل میں خواب دیکھ رہا ہوں
کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سنیے، بیٹا ہو تو ایسا، جیسے ہی باپ نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹے نے کہا وَفْعَلْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے بابا وہ کام انجام دیجئے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا حکم خدا کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں کہ خواب اور کہا آپ کی حکم خدا ہے، آپ اسے انجام دیجئے۔ اور جناب ابراہیم نے بھی کتنا شکر ادا کیا ہوگا خدا کا۔ دیکھیے باپ تو خواب کہہ رہا تھا لیکن آزما رہے تھے کہ بیٹے نے فوراً کہا بابا چلیے، اور اسی انداز سے آپ کو پتا ہے کہ منی کے میدان میں لے کے جانے لگے اور چھری لی، اور اس کے بعد جیسے آپ جانور لے کے جاتے ہیں اسی انداز سے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جانے لگے ذبح کرنے کے لیے۔ دیکھیے شیطان ایسے کام میں بہت آتا ہے، آسانی سے کسی کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی آسانی سے قبول نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا شیطان باقاعدہ روایت میں ہے کہ آیا ہے اور بیچ میں کہا ہے ارے اسماعیل آپ کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو سارے مرحلے ہیں، آپ نے دنیا نہیں دیکھی، ارے اس سے کیا ہے، یہ فالتو کی چیزیں ہیں، آپ ذبح ہو جائیے گا کیا ہوگا۔ لیکن فوراً اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جا کے ابراہیم کو ورغلا رہا ہے کہ یہ جوان بیٹا ہے، آپ باپ ہیں، ضعیف ہیں، اور آپ کیسے دیکھیں گے کہ ایک جوان بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، یہ سارے مرحلے۔ توجہ کریے، میں ایک بات اور کہہ دوں آپ کو، دیکھیے آج بڑے مسئلے ہیں۔ دیکھیے میں نے ابراہیم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں یہی ہیں، باپ سے پوچھا تو کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے سے پوچھا کہا ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ امت مسلمہ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اور ہم سے آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جب حسین کو پتا تھا، ارے توجہ کریے، کہ جب حسین کو اور حسین والوں کو پتا تھا کہ ذبح ہونا ہے یا شہید ہونا ہے تو کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ ارے اس سے پہلے ابراہیم سے پوچھو، اسماعیل سے پوچھو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہم سے اس سے پہلے جا کے آپ جناب اسماعیل سے پوچھئے، جناب ابراہیم سے پوچھئے کہ جب پتا ہے کہ ذبح ہونا ہے تو جا کیوں رہے ہیں؟ ایسے ہی معاملہ ہے، یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا، اور گئے اور ذبح کرنے کے لیے، لیکن شیطان لا حول ولا قوت کہہ کے بھگا دیا۔ شیطان کا ایک سب سے مضبوط ہتھیار جسے وہ جہاں جانا ہے وہ وہی پہنچا، پھر کہ یہاں تو دال نہ گلی، چلو اب کہیں اور دال گلا دے۔ ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا، جناب حاجرہ سے کہنے لگا رے آپ کو پتا ہے آپ کے شوہر اسماعیل آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ارے توجہ کریے، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ارے وہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں، نہیں ہے یہ، وہ بہت دیر تک اس نے جو ہے چاہا کہ ایسے ویسے، کہا نہیں ہم مان ہی نہیں سکتے، اور وہ بہت سارے اس نے اپنے حربے اور سارے تیر آزما لیے کہ کسی طرح سے حاجرہ کو ورگلا دیں، یا حاجرہ کو اس معاملے میں یا اس قربانی میں تھوڑا سا خلوص میں کمی لے کے آ دیں۔ حاجرہ انکار کرتی رہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ بس نہیں چلے گا تو آخری حربہ استعمال کیا، کہ اے حاجرہ اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے تو ذرا باہر نکل کے دیکھ لیجئے، گھر سے باہر نکل جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے ہی کہا کہ گھر کے باہر نکلیے، فوراً حاجرہ نے کہا تو شیطان لگتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو شیطان لگتا ہے۔ ہم نے پوچھا اے حاجرہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ شیطان ہے؟ کہا اس لیے کہ آدمی چاہے جتنا مقدس ہو مگر اگر نبی کی بیوی کو گھر سے باہر جانے کو کہے تو وہ چاہے جو ہو شیطان ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ لہذا یہ قربانی اللہ نے جناب اسماعیل کی اور جناب ابراہیم کی قبول فرمائی، اور اسی کو خدا نے ذبح عظیم سے بدلا جو آقا امام حسین کی قربانی۔ آپ اس مرحلے کو محسوس کریں، اس لیے کہ جناب ابراہیم جو اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اس لیے کہ باپ تھے،
دل جو ہے پسیج جاتا، قربان نہیں کر پاتے، لہٰذا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. نہیں، اس لیے کہ یہ توجہ کریے کہ یہ ابراہیم ہے. ہمیں انبیاء کی بھی عظمت کا خیال کرنا چاہیے، اس کا ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم کوئی عام نبی نہیں ہے، اولو العزم نبی ہیں. خدا نے ان کا امتحان لیا، انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. اس لیے ابراہیم نے پٹی اس لیے نہیں باندھی، بلکہ پٹی ہم جیسوں کے لیے باندھی تاکہ سوال نہ کر سکیں. نہیں، توجہ کریے، اگر پٹی نہ باندھتے اور اس کے بعد ذبح ہو جاتا دمبا تو کہتے ارے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے. توجہ کریے، وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ دمبا ذبح ہو رہا ہے، ورنہ بیٹے کے گلے پہ چھری کون چلاتا. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے پٹی باندھی تاکہ کہہ نہ سکو. اس لیے کہ ابراہیم کو پتا ہی نہیں ہے کہ چھری بیٹے پہ چل رہی ہے یا دمبے پہ چل رہی ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد. اسی لیے جناب ابراہیم نے یہ قربانی اللہ نے قبول کی تو کہا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ایک نقطہ تو اخذ کر رہا ہوں کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ قربانی دے وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے، جو ایک دن میں ساری قربانیاں دے وہ امام کائنات ہوتا ہے. جو ایک دن میں پورے اپنے گھرانے کی، اپنی دولت کی، اپنے مال کی، اپنے زر کی قربانی دے دے اسے حسین کہا جاتا ہے. اسی لیے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا گیا اور یہ عظیم قربانی تھی جسے اللہ نے قبول فرمائی. لہٰذا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل قربان نہیں ہوئے بلکہ بچ گئے، اور کچھ دن کے بعد ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سر میں انگلیاں کر رہی تھیں یا ان کے پاس لیٹے ہوئے تھے تو اتنے میں کیا دیکھا کہ گلے میں ایک ہلکا سا نشان ہے. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اسماعیل نے پوری داستان بتائی کہ ایسا ایسا ہوا تھا. لوگ بتاتے ہیں کہ اس ہلکے سے نشان بس خالی ہاجرہ کو یہ صدمہ ہو گیا کہ اگر چھری چل جاتی تو میرا لال آج نہ رہتا، اور اسی صدمے میں ہاجرہ اس دنیا سے چلی گئیں. آؤ کربلا کی ماں کو سلام کرو، اکبر کی ماں لیلا کو سلام کرو، اصغر کی ماں رباب کو سلام کرو، سکینہ کی ماں رباب کو سلام کرو. اللہ اللہ، کیسی مائیں تھی کربلا میں، خدا ان کے جذبوں کو سلام، خدا ان کی آغوشوں کو سلام جو آغوشیں اجڑ گئیں. جزاکم اللہ خیر. کیسی مائیں، ام فروا کو سلام جو اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو لے کر کہہ رہی تھی اے آقا حسین آپ کے لیے سب قربان ہے. اللہ اکبر. نہیں سن لیجئے دو فقرے اور ختم و دعا ہے، مجھے جانا ہے، لیکن جلدی جلدی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جب یاد آئے روئیے گا. اور ایک ماں اور ہے، اسے سلام کریے کہ جو ماں اپنے لال پہ رو نہ پائی، جس کا نام زینب ہے. ایسی ماں کو سلام کریے کہ جس نے اپنے بھائی پہ رونے کے لیے اپنے بچوں پہ رونا ترک کر دیا. ہائے زینب کو سلام. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. جزاکم اللہ خیر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. بہت مختصر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کیسی کیسی مائیں کربلا میں یہ قربانیاں ہیں. کہتے تھے کہ جب اکبر کا لاشا آیا لیلا ہے آنکھوں سے بینائی چلی گئی مگر مصلی بچھا کے شکر خدا کیا. خیر کیسا جوان بیٹا چلا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان کی میت پہ کیسے مائیں تڑپتی ہیں. ابھی مظفر نگر میں جوان بیٹا مر گیا تھا. میں نے ان کی ماں کو فون کیا تو جانتے ماں تڑپ کے کہتی تھی آج مجھے احساس ہوا کہ لیلا نے برداشت کیسے کیا ہوگا کہ جوان بیٹا اور اس کے سینے میں تیر. اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ایک ماں لیلا کربلا میں، ایک ماں ام فروا
کہ جب حسین لکھا، میں نے مقتل میں تو نہیں پڑھا مگر علماء سے سنا ہے کہ جب قاسم کا لاشا آیا تو فروا کو پتہ ہی نہ چلا کہ قاسم کا لاشا، اتنے میں حسین سے کہتی ہے ارے میرے لال کا لاشا نہیں آیا، میرے لال کا ابھی تک لاشا نہیں آیا۔ کہا فروا بڑی دیر ہو گئی آئے ہوئے، کہاں رکھا ہے؟ کیا دیکھا کہ ایک گٹھری میں بنے ہوا۔ ارے اللہ اکبر، جیسے ہی دیکھا فروا تڑپ کی کہا کہ یہ میرے لال کا لاشا ہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں کہوں گا اے حاجرہ آ کے کربلا میں سلام کریے، ایک نشان آپ نے دیکھا تھا۔ ایک ماں اور ہے جسے زینب کہتے ہیں جو کہیں نہ روئی، اس نے گریا ہی نہیں کیا۔ جب دو بیٹوں کے لاشیں آئے تو مقتل نے لکھا کہ حسین یہ سب سے کہہ رہے تھے زینب کو سنبھالنا، زینب کو سنبھالنا، لیکن سنیں گے زینب کے حوصلے کو سلام، زینب کے جذبے کو سلام۔ دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان فاصلہ کیا اور فاصلہ کرنے کے بعد مصلی بچھا کر شکر خدا کیا، اور شکر خدا کرنے کے بعد کہا اے پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ آخری منزل، اللہ اکبر، زینب نہ روئی اپنے لال پر، کہیں زینب کا گریہ نظر نہیں آتا۔ جب کسی نے پوچھا اے زینب آپ اپنے لال پہ نہیں روتی؟ کہ کس پہ رو؟ اکبر پہ رو یا اپنے بھیا حسین پہ رو یا قاسم پہ رو؟ میں کس پہ رو؟ زینب جب تک زندہ ہے، زینب جب تک یہاں ہے اپنے بھیا پہ روئے گی، اپنے اکبر پہ روئے گی۔ زینب سب کا ماتم کر رہی ہیں مگر محمد پہ نہیں رو رہی۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو جب تک حسین تھے زینب نہیں روئی تاکہ حسین کو یہ نہ لگے کہ زینب کی زندگی اجڑ گئی، زینب کی تو پوری نسل ختم ہو گئی، ہائے رے دو بیٹے قربان ہو گئے۔ زینب اسے سوچ کے صرف اکبر پہ رو رہی تھی، اور جب حسین اس دنیا سے گئے تو آقا حسین پہ رو رہی تھی۔ آپ نے کوفے میں سنا زینب حسین پہ رو رہی، شام آ گیا زینب حسین پہ رو رہی ہیں، اپنے بھیا پہ اکبر پہ کہیں نہیں۔ ہاں ایک مرحلہ آیا کہ جب سارے شہداء کے سر تقسیم ہونے لگے اور رہا ہو کے سارے قیدی جب جانے لگے تو سارے سرائے، فروا نے قاسم کا سر لیا، لیلا نے اکبر کا سر لیا، اللہ اکبر، سارے وارثان اپنے اپنے سر لیتے رہے، مگر جب دو سر آئے تو بیویوں نے کہا کیا اس دو سر کیا ہے کہ ماں مر گئی، کیا اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے؟ ارے زینب اپنے بھیا کا سر لیے ہوئی، کہہ رہے ایسا نہ کہو، ان دو سر کی غریب ماں زینب، اجرکم عند اللہ، ان دو سر کی غریب ماں زینب ہے، ایسے نہ کہو زینب کیسے روئے۔ وہاں بھی زینب نہیں روئی۔ لیجئے مجلس ختم ہو گئی، اے فروا اے حاجرہ آئیے زینب کو سلام کریے۔ زینب مدینے آ گئی اور وہاں بھی نہ روئی، نانا کی لحد پہ پہنچی، تڑپ تڑپ کے گریہ کیا، کہیں گریہ نہیں، بس یہ کہا اے نانا، زینب کو رنج اس بات کا ہے کہ زینب کو وہاں سے گزارا گیا جہاں اس کے بھیا کا لاش بے گورو کفن تھا۔ اے نانا، زینب کو کوئی شکوہ نہیں کہ زینب کی زندگی اجڑ گئی، زینب وہاں نہ روئی۔ ہاں بس آئیے، زینب کہاں روئی؟ جب پلٹ کے عبداللہ کے گھر آئی، عبداللہ نے نہیں پہچانا، زینب نہیں روئی کہ اے عبداللہ تم نے ہمیں نہیں پہچانا، زینب کا گریہ نہیں ملتا، مگر کہا جب پہچنوایا، عبداللہ نے معافی مانگی۔ ارے شہزادی، کربلا کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، کہ اے عبداللہ میں نے دونوں لال قربان کر دیے۔ اللہ اکبر، زینب نہیں روئی۔ لیجئے ماں کا کلیجہ، زینب ابھی بھی نہیں روئی، مگر گھر کے ہر کنارے گئی، مگر ایک دروازہ کھولا، اللہ اکبر، دو چھوٹے چھوٹے مسلے۔ اب جو زینب نے دیکھا تڑپ کے مسلے پہ گر گئی، اے میرے لال، ارے ماں کو معاف کرنا، یہ ماں تم پہ کیسے روتی، ہائے میرا بھیا بے گورو کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ الہی پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے اس مجلس اعزا کو قبول فرما، علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن محرومین کے لیے مجلس تھی ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ گزارش التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 بار اخلاص کی طرف 3 بار سورہ اخلاص کی طرف فرما کر تمام مرحومین کے روح کو احسان فرما دے ان کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔